جیسے پرویز عالم صاحب اور اسٹیج پر اور ہال میں بیٹھے ہوئے اصحاب موفن واحد صاحب کو یاد کرنا اس طور پر بھی ایک کام کی چیز ہے کہ ہم اس کے بہانے عظیم آباد کی ان شخصیتوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ آج کی محفل میں ایسے کم سے کم 1 درجن لوگ تو ضرور ہیں جو رضا نقوی واہی کی تربیت میں یا ان کی صحبت میں یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں شامل رہے ہیں۔ رضا نقوی واہی کی ایک حیثیت تو ہم سب جانتے ہیں کہ ظرافت نگار کی ہے، وہ اردو کے مشہور ظرافت نگاروں میں ہیں، لیکن اس شہر میں ان پر گفتگو شروع کرتے ہوئے میں ان کی تہذیبی اور مجلسی اہمیت سے بات شروع کروں گا۔ رضا نقوی واہی نے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھی، بزرگوں کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا، اور خاص طور سے جب یہاں سہیل عظیم آبادی اور جمیل مظہری ہوتے تھے تو ایک ایسی حیثیت ان کے رضا نقوی واہی کی تھی کہ ان کے سامنے جو نوجوان نسل میں تمام طرح کے کاموں کو کرنے والے ہوتے تھے اس میں رضا نقوی واہی تھے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ 52-53 میں اجتباء رضوی کا مجموعہ نہیں شائع ہوا تھا تو رضا نقوی واہی نے اسے ترتیب دیا، اور جس سلیقے سے چھپا، کبھی آپ دھیان دیں کہ وہ جو سائز ہے ڈبل کراؤن سائز میں کتاب شائع کرنے کا رضا نقوی واہی کو شعور وہیں سے پیدا ہوا، اور اپنی کئی کتابوں کو انہوں نے اسی سائز میں چھاپا جس سائز میں عام طور سے اب کتابیں نہیں چھپتی ہیں۔ تو ایک تو وہ کام ہے، دوسرا یہ کہ رضا نقوی واہی کا گھر، ابھی پچھلے مقالہ نگار نے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا۔ آپ یاد کریں کہ وہ جس سروس میں تھے اس کے لیے بڑی مشہور ریزیڈنشیل کالونی ہوتی تھی گردنی باغ میں انہیں وہ کوارٹر ملا، اور وہ کوارٹر اسی طرح کا ادارہ تھا جیسے اس ادارے میں 10 پروگرام ہوتے ہیں، 150 ادیب شاعر آتے جاتے ہیں، یا کسی ایسی محفل، روزانہ کی محفلیں وہاں سجتی تھیں۔ بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اپنے صاحبزادے کے نام پہ بھی وہ فلیٹ الاٹ ہو گیا، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ تقریباً 50 برس تک چلتا رہا۔ تو وہ گھر اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی تربیت یا بڑے بڑے شعراء و ادباء کو دیکھنے اور ملنے کا اس جگہ پہ ہمیں موقع ملا ہے۔ جب ان کی صحت اچھی تھی تو خود بھی وہ جب سبزی باغ کے علاقے میں آتے تھے تو اس کی ایک الگ رونق تھی، بعد میں کبھی کبھی آتے تھے، لیکن ان کے ہاں جانے والوں کا ایک سلسلہ رہتا تھا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ عظیم آباد میں اب ویسی کوئی محفل نہیں ہے، ویسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں نوآموز شعراء و ادباء یا جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں وہ ان سے ملنے اور دیکھنے کے لیے جائیں۔ یہ رضا نقوی واہی کے چوکھٹ تھی جہاں یہ سب کام ہوتا تھا، اور ہم سب لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا۔ رضا نقوی واہی کہنے کو تو ظرافت نگار تھے، لیکن ان کی گفتگو زبان کے بارے میں شعور اور معلومات کسی محقق کی طرح سے ان کی معلومات تھی، اور ان کے پاس بیٹھیے تو تازہ ترین رسائل اور رسائل و جرائد اس میں جو چیزیں چھپی ہیں وہ، اور صرف عظیم آباد نہیں پورے ملک، اور ملک ہی نہیں پاکستان میں بھی کیا چھپ رہا ہے اور کیا لکھا جا رہا ہے اس کی خبر وہاں ملتی تھی۔ تو اس اعتبار سے میں انہیں ایک ایسا مجلسی آدمی سمجھتا ہوں جس نے اس شہر کو اور اس دبستان عظیم آباد کو وقی بنانے میں اپنا بڑا حصہ لگایا، اپنا خون جگر صرف کیا۔
رضا نقوی واہی کی ایک اور حیثیت تھی کہ ان کے پاس جو چلا جائے، اگر کمزور شاعر ہے، عروض نہیں جانتا ہے تو وہ سیکھ لے، کم جانتا ہے تو کچھ مراحل آسان کر دیتے تھے، اور جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے اس کے لیے بھی کچھ وسائل مہیا کر دیتے تھے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے جب اسرار جامعی کی موت ہوئی تھی تو ہم نے ایک مضمون اسرار جامعی پر لکھا، تو ہم نے یہ یاد دلایا کہ اسرار جامعی نام کا کردار کیسے خلق ہوا، اور ہوتے ہوتے ایک ایسا آدمی جو ایک شعر نہیں کہتا تھا وہ بھی شاعر بن گیا۔ اگر یہ رضا نقوی واہی مذاق میں یہ کام نہ کرتے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ رضا نقوی واہی نے وہ سنجیدہ شاعر نہیں تھے، لیکن سنجیدہ شعر جب کہتے تھے، غزلیں کہتے تھے، نظمیں کہتے تھے، تو دوسرے شعراء کے نام سے وہ مجموعے شائع ہو جاتے تھے۔ جب وہ افسانے لکھتے تھے تو وہ بھی کسی کے نام سے افسانوی مجموعہ شائع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ جیسا چاہتے تھے، جس طرح سے شعر کہنا ہو، نثر لکھنا ہو، اس پہ قدرت رکھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ایک بڑی حد تک جو 2002 میں ان کی موت ہوئی ہے، کیا خوبصورت اس وقت واحد نذیر نے قطع تاریخ کہا تھا، اور انہی کے نام کو 2 بار رضا سے ان کی تاریخ 2002 نکالی تھی۔ تو جب موت ہوئی تھی ان کی، اس کے پہلے تک ہم سمجھتے ہیں کہ 40 برسوں تک اس شہر میں ان کی مرکزی حیثیت تھی، اور اس مرکزی حیثیت میں سب شعراء، ادباء، افسانہ نگار، نقاد سب ان کے حلقے میں رہے۔ وہابی لوگ ان کے حلقے میں رہے جو ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے حلقے میں سب رہے۔ شمس الرحمن فاروقی جب آئے یہاں پوسٹ ماسٹر جنرل ہو کر، تو ملنے کے لیے گئے واہی صاحب کے پاس۔ واہی صاحب جس علاقے میں رہتے تھے ادھر اردو کا کوئی ادیب شاعر نہیں رہتا تھا، تو فاروقی صاحب سے انہوں نے شکایت کی کہ میرے رسائل ایڈیٹرز کا خط آتا ہے کہ بھائی ہم نے رسالہ بھیجا لیکن وہ مل نہیں پاتا ہے۔ تو پوسٹ آفس کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے وہ اردو کا ادیب ہے، تو اسی سے شکایت ہونی چاہیے۔ فاروقی صاحب کو انہوں نے کہہ دیا، فاروقی صاحب نے دفتر میں پوچھا، واحد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جس کے نام سے بھی اس علاقے میں اردو کا کوئی رسالہ ہو وہ ان کے یہاں پھینک ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بھی وہ زندہ مذاق کی صورتیں پیدا ہوتی تھی۔ ابھی واحد صاحب کے ظرافت کی تاریخ اردو ظرافت کی ایک ٹھوس تاریخ ہے، اور ہمیں عجلت میں اپنے ادیبوں شاعروں کا احتساب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہنا جس ناقد کو بھی زیب دیتا ہو، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے کہ اکبر سے بڑھ کر رضا نقوی واہی ہمارے مذاہب ظرافت نگار ہیں۔ اکبر کی روایت، اکبر کے کانٹے پہ چڑھ کر رضا نقوی واہی شاعر بنے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دونوں کا اس طرح سے تول لیا جائے۔ کلیم الدین احمد نے تو اکبر اور جب سودا کا موازنہ کیا تو کہا کہ اکبر کو ظرافت نہیں آتی ہے، اکبر نے سودا سے سیکھا نہیں تھا۔ تو جب اپنے اسلاف کا اور بڑے شعراء کا تذکرہ جب ہو تو ہمیں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ رضا نقوی واہی کی جو سب سے ایک خوبصورت سلسلہ تھا وہ شعرستان کا تھا۔ ابھی عبدالحی نے اس کا تذکرہ کیا۔ شعرستان کا ایک یہ تصور تھا کہ بھائی ایک ایسی جگہ ہو، ایک انہوں نے خیالی بھی وہ اس وقت کے جو 1/4 ہندوستان کا خاکہ ہی مان لیا، تو کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں شعراء ہوں گے، شعراء کا ملک ہوگا، شعراء کی دنیا ہوگی۔ یہ تصور بہت عظیم تر ہے اور ایک ظرافت نگار کو زیب دیتا ہے کہ اس پر وہ عمارت کھڑی کرے، ادبی عمارت کھڑی کرے۔ مگر رضا نقوی واہی نے جو عمارت کھڑی کی وہ ویسی عمارت نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے بڑے شعراء ہیں، اکبر الہ آبادی اگر ان نظموں کا سلسلہ چلاتے تو اس طرح سے نہیں چلاتے۔ آپ دیکھیے گا کہ رضا نقوی واہی کے ہاں بہت معمولی نظمیں اس میں داخل ہو گئی ہیں،
شعراء جب ایک جگہ جمع ہو تو کیا کیا کام کریں گے، اس کے بارے میں جو انہوں نے خاکہ کھینچا وہ بہت سرسری کھینچا، تو ایک بہترین تصور تھا، لیکن وہ تصور اس طرح سے قائم نہیں رہ سکا، یا اس طرح سے اس کی شکل واضح نہیں ہو سکی۔ رضا نقوی واہی کے ایک اور جو نقص ہے وہ اسلوب کا نقص ہے، حیرت انگیز طور پر یکسانیت زدہ اسلوب ہے۔ آپ رضا نقوی واہی کی ایک نظم پڑھیے چاہے 100 نظم پڑھیں، آپ تنوع کی اور کم سے کم اسلوبیاتی تنوع کی کمی ہے۔ آپ یہاں جعفر زٹلی کو پڑھ لیں، تھوڑا سا سرمایہ ہے، سودا کو پڑھیں، اکبر الہ آبادی کو پڑھیں، تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی کہ ان کے پاس اپنی زبان کا اور اسلوب کی رنگا رنگی کیا ہوتی ہے، ان کے پاس ایک شعور تھا۔ یہ رضا نقوی واہی کے ہاں یہ نہیں آ سکا۔ رضا نقوی واہی کو جن لوگوں نے شعر کہتے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ شعر کتنے کیژول طریقے سے کہتے تھے۔ پوسٹ کارڈ لیا اور خط لکھنا ہے تو کہا کہ بھائی منظوم، ایک دور تھا اور سینکڑوں منظوم خطوط لوگوں کے پاس موجود ہیں، بعد میں انہوں نے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے مجموعوں میں بھی ان خطوط کو شامل کرنا شروع کیا، تو وہ بہت کیژولی وہ خطوط لکھتے جاتے تھے اور موضوع طبع تھے، اس لیے انہیں آسانی تھی، پوسٹ کارڈ پر ہی لکھا اور وہ پوسٹ کارڈ ڈال دیا گیا اور وہ انہیں مل گیا۔ تو جو آدمی قادر الکلام اتنا ہو لیکن کیژول ہو، اس کو یہ دھیان میں نہیں ہو کہ یہ ایک شعر بڑے شعراء 20 بار کہتے ہیں، 10 بار اس میں قط و برید کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، لیکن واہی صاحب نے یہ کام اپنی پوری شاعری کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے ڈھنگ کا کام کیا کہ انہیں اگر ان کے تمام مجموعوں کو ایک جگہ آپ رکھیں اور ان کی فہرست بنائیں تو صرف 4 مجموعے کے لائق کلام ہے، ہر مجموعے سے 10 غزلیں، 10 نظمیں اور قطعات، رباعیات، یہ سب دوسرے میں بھی شامل ہیں، تو اس مجموعے کا دوسرے میں، دوسرے کا تیسرے میں، اس طرح سے وہ کرتے چلے گئے۔ یہ اگر نہیں ہوتا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج تک واحد صاحب کا کلیات اسی وجہ سے شائع نہیں ہو سکا۔ جن شعراء کا الگ الگ مجموعہ مکمل ہوتا ہے ان کو شائع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ کرنے بیٹھے گا تو ہر مجموعے کا کلام نصف دوسرے مجموعے میں مل جائے گا، تو اس وجہ سے آج تک یہ نہیں چھپا۔ اگر یہ چھپے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا احتساب اور سلیقے سے ہوگا۔ رضا نقوی واہی کا ایک اور کام ہے کہ انہوں نے پیروڈیاں بڑے پیمانے پہ لکھی، اور کچھ پیروڈیاں تو ایسی ہیں کہ آپ اگر جوش کی نظم آپ پروگرام دھیان میں رکھیے اور رضا نقوی واہی کی نظم دھیان میں رکھیے تو پیروڈی کا ہنر کیا ہوتا ہے، ایک مختصر نظم میں کس طرح سے جوش کے اسلوب کو بھی ملحوظ نظر رکھا اور اس کا مذاق کیسے اڑانا تھا وہ بھی سامنے رکھا، تو پیروڈی کا فن انہیں آتا تھا اور اس کو انہوں نے کافی آگے بڑھایا۔ ایک اور کام جو مزاح نگار کو کرنے کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ مبالغہ کرتا ہے۔ آپ نے وہ میر کے دیوان کے نقطے کی مثال بار بار دی جاتی ہے محقق کے لیے، تاریخ گو کے لیے، جو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کہ لوبان کی بو اسے اپنے گھر میں ہی مل جاتی ہے کہ کون مرے گا یا مرنے والا ہے، اور پھر وہ قطع تاریخ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک پرمزاح کیفیت مبالغے سے پیدا کی، وہ ان کا ایک خاص ہنر ہے۔ رضا نقوی واہی ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن یہ ایک فریضہ ہے کہ ان کا کلیات اہتمام سے شائع ہو۔ ہم نے دوسرے شعراء، ان سے کمتر درجے کے شعراء کے کلیات کو شائع کیا، رضا نقوی واہی کا حق تھا کہ بہترین تدوین کے ساتھ ان کا کلام یکجا ہو کر آئے، اور وہ کلام بھی 500-700 صفحے سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری گزارش ہوگی کہ اردو ڈائریکٹوریٹ کو اس سلسلے سے پہل کرنا چاہیے۔ کئی بار اس طرح کے اعلانات ہوئے لیکن یہ عمل نہیں ہو سکا۔
رضا نقوی واحد ہماری زبان کے یا اس صوبہ بہار کے وہ آخری بڑے شعراء میں ہیں جنہیں ہندوستان پاکستان ہر جگہ جانا گیا پہچانا گیا اور جن کے وسیلے سے ہم نے طنز و ظرافت کی شاعری کو مقبول بنایا. شکریہ.